لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة والأہلہا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان کا جو آخری جمعہ قرار دیا جاتا ہے، جس کو یوم قدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہے قبلہ اول، ایک ہے قبلہ دوم۔ بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، اور ایک جو ہے بیت اللہ خانہ کعبہ جو مکہ معظمہ میں ہے۔ جب نماز پڑھنے کا حکم آیا تو رخ جو ہے وہی بیت المقدس کی طرف جو ہے کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ پھر بعد میں یہودیوں نے اس زمانے میں طعنہ بھی دینا شروع کر دیا کہ مسلمان جو ہے کے پاس کوئی قبلہ نہیں ہے، وہ بیت المقدس کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو طعنے جب چلتے رہے تو اسی نتیجے میں جو ہے پروردگار نے یعنی قبلے کی جو ہے کا رخ بدل دیا، اور آج بھی جو ہے اگر آپ جائیے تو ذو قبلتین جو مسجد ہے اس کو آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں مدینے میں، کہ حکم آیا کہ اب رخ بدل دیا جائے، بیت المقدس کی طرف جو نماز پڑھی جا رہی ہے اب جو ہے بیت اللہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو اسی نماز کی حالت میں ہی جو ہے حکم آیا تھا تو نبی اپنا جو ہے رخ بدل دیتے ہیں۔ جب یہ حکم آیا تو نبی نے اپنا رخ بدل دیا، اور اسی طریقے سے مولا کائنات نے بھی جو ہے نماز پڑھنے کا رخ بدل دیا۔ جس طرح نبی جو ہے رخ اپنا بدلتے ہیں، ویسے مولا کائنات بھی جو ہے اپنا رخ بدل دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے، جس کی یاد کے لیے جو ہے ماہ رمضان کا آخری جمعہ قرار دیا گیا ہے، اور باقاعدہ یہ آواز تمام عالم اسلام اور تمام دنیا والوں کے کانوں تک آواز پہنچائی جاتی ہے کہ یہ قبلہ اول بیت المقدس ہے، قبلہ اول ہے، ادھر نماز رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی پہلے، بعد میں جو ہے حکم تبدیل ہو گیا اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن نے باقاعدہ متوجہ کیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پروردگار جو ہے خطاب کر رہا ہے کہ سب کے سب اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، حبل اللہ ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ لیکن مین بات یہ ہے کہ حبل اللہ ہے کیا چیز، جو کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اپنے اندر تفرقہ پیدا نہ کرو،
در حقیقت یہی ہے کہ حبل اللہ سے مراد وہ رسی ہے کہ عام طور پر رسی کہتے کسے ہیں، ذہن میں رکھیے تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے. رسی جو ہے دو لری ہوتی ہے جو آپس میں ملائی جاتی ہیں تو رسی میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے. اور یاد رکھے گا جو دو لڑیاں ہوتی ہیں اگر دونوں ایک ہی جنس سے ہوں گی تو رسی میں مضبوطی پیدا ہوگی. اگر دونوں نائلون کی ہے تو رسی میں مضبوطی ہے. ایک نائلون کی ہو اور ایک دوسرے جنس کی ہو تو یہ جو ہے بہرحال مضبوطی پیدا نہیں ہو پائے گی. جنس دونوں کی ایک ہونی چاہیے. تو اسی طرح حبل اللہ جو ہے اللہ کی رسی ہے کیا؟ نبی نے جاتے جاتے ایک جملہ کہا تھا، انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیتی، یعنی میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اہل بیت اطہار ہیں. ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، یعنی اب جو ہے کہتے بتایا جا رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں ان دونوں سے تم متمسک رہو گے لن تضلوا بعدی ابدا، گمراہ نہیں ہو سکتے. تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں الگ ہو ہی نہیں سکتے. جیسے رسی میں دونوں لڑیاں جو ہیں آپس میں ملی رہتی ہیں، الگ نہیں ہوتی، تو اسی طرح قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، الگ نہیں ہو سکتے. تو وہی قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مضبوطی جو پائی جاتی ہے وہ اسی بنیاد پر ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ دیکھیں قرآن نور ہے تو اہل بیت بھی نور ہیں، دونوں نور ہیں جو دونوں ساتھ ساتھ جو ہے ملتے ہیں تو ایک رسی کی شکل اختیار ہوتی ہے. تو اسی اللہ کی رسی، پس دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیا جائے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت بھی ضروری ہے. اور اسی لیے جو ہے نبی نے یہاں تک کہا کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و من یده. مسلمان کون ہے؟ من سلمہ، یعنی وہ شخص ہے جس سے تمام مسلمان، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے افراد جو محفوظ رہیں. یعنی مسلمان کی تعریف بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان کہتے کسے ہیں، اللہ والے کی خاصیت کیا ہوتی ہے. من سلم المسلمون من لسانہ و من یدہ، جس کی زبان اور جس کے یعنی ہاتھ سے دوسرے مسلمان، دوسرے افراد جو ہے محفوظ رہیں، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے. اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں شیخ سعدی کا جو قول ہے، بنی آدم اعضائے یک دیگرن. شیخ سعدی کا شعر بہت اچھا شعر ہے، ذرا ذہنوں میں ڈالیے. تمام کہتے کہ دنیا والوں کے لیے یہ بہترین جو ہے انسانیت و شرافت کے لیے پیغام ہے. اس میں کسی مذہب اور ملت کی بات نہیں ہے، انسانیت کی بات ہے، شرافت کی بات ہے، جس کی طرف جو ہے باقاعدہ متوجہ کیا جا رہا ہے. آپ نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، ان کے اندر کوئی مذہب و ملت کی بات نہیں تھی، انسانیت و شرافت کی بات تھی. جو لوگ جو ہے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، ان کے بھی مال کو امانت میں رکھتے تھے تو ویسے ہی واپس کرتے تھے. اسی لیے وہ افراد بھی جو نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، وہ نبی کو صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے کہ سچے اور امانت دار ہیں. تو شیخ سعدی کا قول ہے بنی آدم اعضائے یک دیگرن،
آدم کے تمام بیٹے ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. اعضاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک انسان کا جسم ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، پیٹ ہے، تمام کہتے ہیں کہ مل کر ایک اعضاء، جو اعضاء ہیں، اعضاء جوارے ہیں، مل کر ایک انسان کا جسم بنتا ہے. ویسے ہی تمام انسان، پوری دنیا کے انسان، کسی مذہب ملت کی بات نہیں ہے، کسی قوم کی بات نہیں ہے، سب کے سب جو ہے اعضاء ہیں جو پوری دنیا میں موجود ہیں. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو جسم کو قرار نہیں ہوتا، تو ویسے ہی جو ہے تمام عالم یعنی عالم انسانیت کو اگر آپ دیکھیے، عالم انسانیت کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے اندر انسانیت و شرافت پائی جاتی ہے، ان کے اندر اگر آپ دیکھیے تو ان کے اعضاء ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. آپ کے پڑوسی ہے، وہ دوسرا مذہب ماننے والا ہے، لیکن آپ جو ہے کہتے ہیں کہ مثلا مسلمان ہیں تو آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کیجئے. اگر پڑوسی کا خیال نہیں کیا تو آپ مسلمان نہیں ہیں. یہاں تک اسلام کہتا ہے اگر پڑوسی جو ہے غیر مسلم ہے اور وہ بھوکا ہے اور آپ جو ہے کہتے ہیں پیٹ بھر کے سو رہے ہیں تو آپ کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، آپ کو مومن نہیں کہا جائے گا. تو یعنی انسانیت و شرافت کا درس دیا جا رہا ہے. قرآن جو ہے انسانیت و شرافت کا درس دیتا ہے. تو وہی شیخ سعدی کا میں قول نقل کر رہا تھا کہ بنی آدم اعضاء یک دیگرن، آدم کے بیٹے تمام ایک دوسرے کے اعضاء ہیں کہ اگر ہاتھ میں درد ہو تو جسم کو قرار نہ ہو، ویسے ہی اگر عالم پوری دنیا میں کسی ایک کو بھی اگر تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے افراد پریشان ہو جاتے ہیں. یہ انسانیت ہے، یہ شرافت ہے. اور پھر جو کہتے ہیں ایک جملہ اسی میں شیخ سعدی کہنا ہے تو کہ دیگران بی غمی نہ شاید کے نامن نہند آدمی. اگر تم دوسرے کے حالات سے بے خبر ہو جاؤ تو تم انسان کہنے کے لائق نہیں ہو، آدم کہنے کے لائق نہیں ہو. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام دنیا والوں کے لیے یہ سوچ ہونی چاہیے، پیغام ہونا چاہیے، انسانیت و شرافت کا درس ہونا چاہیے. اس میں کسی مذہب و ملت کی بات نہیں ہے کہ ظلم و ستم جہاں پر بھی ہو رہا ہو اس کو بہرحال جو کہتے ہیں کہ اچھا کام نہیں کہا جائے گا. ظلم و ستم غلط ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے تمام کہتے ہیں کہ آج کے دن ایک پیغام جو ہے ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ آخر یہ ماہ رمضان جو واقعاً جو ہے ہمیں درس دیتا ہے انسانیت و شرافت کا. ہمیں قرآن جو ہے انسانیت و شرافت کا درس دیتا ہے. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، پہلے انسان بننا چاہیے، پھر انسان جب بن جائے گا صحیح طریقے سے تب اس کے بعد جو ہے مرحلہ آتا ہے مسلمان کا. جب مسلمان حقیقت میں بن جائے گا، کیونکہ مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ و زبان سے لوگ محفوظ رہیں. ایک پڑوسی بھی اگر غیر مسلمان ہے، آپ مسلمان ہیں تو آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ پڑوسی خیال کیجئے. راستے میں کوئی بھوکا پڑا ہوا ہے تو آپ کا فریضہ بنتا ہے اس کو کھانا کھلائیے. اس میں کسی مذہب ملت کی قید نہیں ہے، انسانیت کا اور شرافت کا درس دیا جا رہا ہے. تو یعنی جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ باقاعدہ اپنے اندر انسانیت و شرافت پیدا کرے گا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا اور اب قبلہ دوم جو ہے خانہ کعبہ ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کو غور کرنا چاہیے. جو وہاں پر جو ہے ظلم و ستم ہو رہا ہے تو صرف ان مسلمانوں کو نہیں بلکہ غیر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس کے بارے میں سوچیں کہ آخر انسانیت کے اوپر درس ہو رہا ہے. انسانیت کے اوپر جو ہے کہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، کہیں پر بھی ظلم ہو. یعنی اسلام جو ہے اصلاً ذرہ برابر بھی یہ نہیں سکھاتا کہ آخر کسی کے اوپر ظلم کیا جائے، کسی کا ناحق جو ہے کہتے ہیں کہ حق پامال کیا جائے. کسی کا حق پامال کرنے کا یعنی کی اجازت نہیں ہے باقاعدہ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں یعنی یاد رکھنا چاہیے پیغام الہیہ کو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے نبی کے پیغام کو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے اہل بیت کے پیغام کو کہ جنہوں نے انسانیت کا درس دیا ہے، جنہوں نے شرافت کا درس دیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے انسانیت و شرافت کا درس دیا ہے.
انہوں نے باقاعدہ دنیا والوں کو بتایا ہے کہ کیسے زندگی یعنی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کو جو ہے کہتے کہ دھیان دینا، یہ پیغام الہیہ ہے، یہ پیغام اہل بیت ہے، یہ پیغام کہتے کہ قرآن ہے کہ جو باقاعدہ ظلم کو جو ہے ظلم کو منع کرتا ہے، چاہے کوئی بھی ظلم ہو، یعنی چاہے کہتے کہ مسلمانوں پر ہو چاہے غیر مسلمانوں پر ہو۔ تو آخر میں جو ہے بارگاہ معبود میں دعا کرنا ہے کہ پوری دنیا میں ایک ایسا امن و امان پیدا ہو جائے جس سے کہتے ہیں کہ ظاہر سے بات ہے ہر انسان جو ہے اپنے کو محفوظ محسوس کرے کہ میں محفوظ ہوں، کوئی بھی ہو۔ تو اس لیے جو ہے ضرورت اس بات کی ہے بارگاہ معبود میں دعا کریں کہ پروردگار ہمیں اس راستے پہ جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائیں۔ معبود امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام۔